بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا ہی کٹھن دن تھا۔ چنانچہ لڑائی رکی تو ان کے جسم زخم سے چور تھے۔ دشمنوں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی سے اچھل رہے تھے۔ یہودیوں کے یہاں بھی عید کا سماں تھا۔ منافقوں کی خوشی کی بھی انتہا نہ تھی، لیکن اب بھی مسلمانوں کے بلند حوصلے چونکہ تم تھے، کیونکہ مسلمانوں کا اس لڑائی میں اگرچہ کافی جانی نقصان ہوا، لیکن جیت جس کا نام ہے، دشمن اس سے محروم رہے۔ راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال گزرا، کہیں دشمن یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نڈھال ہو چکے ہیں اور پھر لوٹ کر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ساتھیوں سے فرمایا، کون دشمن کا پیچھا کرتا ہے؟ مسلمان اگرچہ اس وقت زخموں سے چور تھے، لیکن ایمانی جوش سے لبریز تھے۔ چنانچہ فوراً 70 جان بازوں نے اپنے نام پیش کر دیے اور ایک اچھی خاصی جمعیت تیار ہو گئی۔ اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نکلا۔ ابو سفیان کچھ دور نکل گیا تو اسے واقعی خیال آیا کہ کام تو ادھورا ہی رہ گیا، چلیں لوٹ کر مدینہ پر حملہ بول دیں۔ اب اسے سر کرنے میں کیا دیر لگے گی؟ مسلمان تو بالکل بے جان ہو چکے ہیں، ان میں اب دم ہی کیا رہ گیا ہے۔ لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تو وہی آن بان ہے، وہ تو خود ہی مقابلہ کے لیے پیچھے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اب اس نے ویسے ہی مکہ لوٹ جانا غنیمت جانا کہ دوبارہ مقابلہ میں ہار ہو جائے اور جو جیت ہوئی ہے اس پر بھی پچھتاوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ اسد تک اس کا تعاقب کیا، پھر واپس لوٹ آئے۔ یہ ہمراہ اسد مدینہ سے 8 میل پر ہے۔ اللہ اللہ، یہ تدبیر، یہ حکمت، یہ دور اندیشی کس وقت؟ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، ناکامی کا بھی ملال ہے اور پھر مسئلہ کا بھی جان گداز منظر سامنے ہے۔ جنگ احد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ کئی قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی نمٹنا پڑا۔ اس سلسلے میں جھڑپیں بھی ہوئیں، کہیں تو فتح ہوئی اور کہیں مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن کہیں جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ان میں ایک واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے، اثرات کے لحاظ سے بھی اور سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے قبیلہ بنی نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے معاہدہ تھا، لیکن اس نے غداری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ سے مار ڈالنے کی سازش کی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کی آبادی سے نکال دیا۔ نکلنے کو تو وہ نکل گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں انتہائی کینہ ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے در پہ ہو گئے اور قبیلوں میں جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جوش پیدا کرنے لگے۔ قریش نے احد سے واپس ہوتے ہی مسلمانوں کو دھمکی دی تھی۔ انہوں نے شیخی میں آ کر کہا تھا، مسلمانوں، آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ وہ وقت اب سر پر آ گیا، مگر ہمت تو تھی نہیں، اس لیے اپنے کہے پر انہیں بڑا پچھتاوا ہوا۔ یوں ہی بیٹھ رہی، یہ بھی بدنامی کا باعث تھا۔ اس طرح تو عزت پر آنچ آنے اور ہر طرف بزدلی کا چرچا ہو جانے کا ڈر تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی، یعنی اب انہوں نے مسلمانوں میں اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے کہ وہ قریش کی طاقت اور ان کے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کو خوب بڑھا کر چڑھا کر بیان کرے، تاکہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل جائے اور پھر ان میں لڑائی سے بے دلی پیدا ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں کب آنے والے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت ذرا بھی ڈاواں ڈول نہ ہوئی۔ اپنے عزم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے قائم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کہ اس میدان میں پہنچنا ہے، چاہے سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ دن آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ اسی موسم میں وہاں ہر سال بازار بھی لگتا تھا، اس لیے ساتھیوں نے تجارت کے لیے کچھ سامان بھی ساتھ لے لیا، مگر وہاں پہنچے تو قریش کا اب تک پتہ نہ تھا، لہٰذا بہادر مسلمان ٹھہر کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ تنگ
ننگ و آر کا معاملہ تھا اور قریش کو بہرحال اپنی لاج رکھنی تھی، اس لیے مقابلہ میں نکلے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لیکن بری طرح ہار جانے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے دل میں کسی طرح راضی نہ تھے۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے نکلے اور 2 دن تک آگے بڑھتے رہے۔ پھر خوف سے پاؤں پھولنے لگے اور آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کہا، بھائیو، یہ سال تو خشک سالی کا ہے، لڑائی بھڑائی تو خوشحالی میں ہوتی ہے، خیر اسی میں ہے کہ ہم مکہ لوٹ چلے۔ میں تو چلا۔ سردار کے بعد اب کون ٹکتا؟ پوری فوج مکہ واپس ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 8 دن تک انتظار کرتے رہے۔ بدر میں بازار تو لگا ہی تھا اور سامان بھی ساتھ تھا، مسلمان تجارت میں لگے، خدا نے خوب برکت بھی دی۔ 8 دن گزر گئے لیکن قریش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر مدینہ لوٹ پڑے۔ راستے میں دشمن کی بزدلی کی باتیں رہیں، قریش کی پست ہمتی کے تذکرے رہے، اس طرح شکر ہے سے ان کے سینے امڑنے لگے اور زبان پر بے اختیار حمد جاری ہو جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے اور پھر پورے زور و شور سے دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ راہ میں روڑے بھی اٹکائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہ کی اور پوری سرگرمی سے کام میں لگے رہے۔ دھیرے دھیرے پورے حجاز میں اسلام کا چرچا ہو گیا۔ نہ صرف حجاز بلکہ شام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ گئی۔ قریش اب مسلمانوں کا لوہا مان چکے تھے، ان کی طاقت اور ہمت سے سہم چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ان سے ٹکر لینا بڑے بلبوتے کا کام ہے، مگر قبیلہ بنو نذیر کے سردار قریش کے پاس گئے۔ ان سرداروں میں حیی ابن اخطب بھی تھا اور سلام میں ابی المحقیق بھی۔ ان لوگوں نے پہنچ کر قریش کو پھر جوش دلایا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ انہوں نے کہا، ڈرنا کاہے کا؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کے ہی دم لیں گے، اسی کا تو ہم تم سے عہد کرنے آئے ہیں۔ یہ سنا تو قریش میں ایک نیا جوش ابھرا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوئے اور سوئے ہوئے جذبات پھر سے جاگ اٹھے۔ انہوں نے یہودیوں کی خوب خاطر مدارت کی اور پھر خوشی سے پھول کر کہا، واہ کیا خوب آئے، ہمیں وہی لوگ تو پسند ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور اس کو مٹا دینے کے در پر ہیں۔ اس کے بعد قریش نے کہا، بھائیو، تمہارے پاس پہلے سے خدا کی کتاب موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو اختلاف ہے اس سے تم بھی بے خبر نہیں، ذرا بتاؤ تو ہمارا مذہب اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان جھوٹے بدبختوں نے جواب دیا، توبہ کرو، تمہارے مذہب سے اور اس کے مذہب کا کیا مقابلہ، کہاں سچ کہاں جھوٹ، کہاں حق کہاں باطل۔ اسی طرح یہودی چکنی چیڑی باتیں کرتے رہے اور قریش کو جھوٹے جھوٹے بہلاوے دیتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش پھولے نہ سمائے اور فوراً ان کے دھوکے میں آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے جوش میں آ کر کہا، جب تک جان میں جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جنگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھلے پھولے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو پاک کرنا ہے، اس کا دین کا نام و نشان مٹانا ہے۔ چنانچہ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور دن تاریخ بھی طے ہو گئی۔ پھر یہودیوں نے قریش ہی میں آگ لگانے پر بس نہ کی، وہ عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی گئے اور وہاں بھی فتنہ و فساد کے بیج ڈالے، خوب دھواں دھار تقریریں کی اور لوگوں کو اس خطرے سے چوکنا کیا۔ قبیلہ غطفان میں گئے اور وہاں بھی لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لالچ دلاتے ہوئے کہا، خیبر کی آدھی پیداوار تمہیں دیا کریں گے، تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ اسی طرح وہ دوسرے قبیلوں کے پاس گئے، بنی سلیم کے پاس گئے، بنی اسد اور بنی فزارہ کے پاس گئے، بنی اشجع اور بنی مرہ کے پاس بھی گئے اور ان سب کو نئے دین سے ہوشیار کیا اور اپنے مذہب کے لیے کٹ مرنے کا جوش دلایا، پھر انہیں خوب سبز باغ دکھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب سارا عرب ایک تھا، کیا مشرک اور کیا یہودی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے۔ گویا سارے شیطانی ارادے اور ناپاک حوصلے اب اسلام کا چراغ بجھانے پر متفق تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بھاری لشکر بڑھا۔ لشکر کیا تھا؟ آدمیوں کا ایک ٹھاٹھی مارتا ہوا سمندر تھا۔ 10,000
خون کے پیاسے تھے اور جو ہتھیار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کر سکتا ہے اور دشمنوں کو خوار بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکھرا ہوا ہے اور ہر طرف سیلاب کی طرح امڑ آ رہا ہے کہ مدینہ کو تہس نہس کر دے گا اور دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ اف خدا کی پناہ، جس لشکر کے پیچھے عرب کی پوری طاقت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کیا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کی غارت گری سے محفوظ رہنے کی کیا ترکیب کریں اور اس کی بربادیوں کا سیلاب کیسے روکیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا مدینہ میں ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہاں کے کچھ جنگی طریقوں سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے کہا کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا بہتر نہیں، ایک محفوظ جگہ پر لشکر جمع ہو اور ارد گرد خندق گڑھا کھود لی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہ کام شروع ہو جائے۔ چنانچہ جلدی کدال پھاوڑوں کا انتظام ہوا۔ بنی قریظہ کے یہودی مسلمانوں کے حلیف تھے، اس لیے کھدائی کا بہت سا سامان وہاں سے بھی آ گئے اور اس طرح فوراً مسلمان اس کام میں جٹ گئے۔ مدینہ صرف ایک طرف سے کھلا ہوا تھا اور بقیہ تینوں طرف سے مکانوں اور کھجوروں کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور اسی طرح خندق کھودنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کھدائی کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا۔ پھر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کر دی گئی۔ کام کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیکھ کر مخلص ساتھیوں میں اور جوش و جذبہ پیدا ہوا اور وہ بے خود ہو کر کام میں لگے رہے۔ جاڑے کی راتیں تھیں اور 3 دن کا فاقہ۔ بہادر مسلمان اسی عالم میں کھدائی کرتے، پیٹھوں پر مٹی لاد کر کوہ صلا کے دامن میں پھینکتے اور پھر ادھر سے پتھر ڈھو کر لاتے اور خندق کے کنارے چنے جاتے کہ ضرورت پڑی تو دشمنوں پر برسانے کے کام آئیں گے۔ 3000 متبرک خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس تک کو وہ بھولے ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ ہی دنوں میں یہ کام پورا ہو گیا۔ اب مدینہ محفوظ تھا۔ مدینہ ہی سے ملی ہوئی ایک پہاڑی ہے جو کوہ صلا کے نام سے مشہور ہے۔ خندق میں اور اس میں صرف 6 میل کا فاصلہ تھا اور دونوں کے درمیان ایک لمبا چوڑا میدان تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اسی میدان میں ٹھہرا دیا۔ مدینہ کا بچہ جوش سے بے خود تھا۔ چنانچہ فوج روانہ ہوئی تو باپ بھائیوں کے ساتھ 9 عمر بچے بھی ہو گئے۔ مگر فوج میدان میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جائزہ لیا۔ جو 15 سال سے زیادہ عمر کے بچے تھے انہیں شرکت کی اجازت دی اور جو اس سے کم تھے انہیں شاباش دی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ ہجرت کا 5واں سال اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ دشمن فوج کے ہر اول دستے اب مدینہ کے قریب دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ ابو سفیان کو امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پر ملیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے تو اس نے فوج کو مدینہ کی طرف بڑھایا اور مدینہ کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ لیکن غطفان اور کچھ دوسرے قبیلے احد کے پاس ہی ٹھہرے۔ اب دشمن فوج کی ٹولیاں مدینہ کی طرف چلیں کہ مسلمانوں کا کچھ حال معلوم ہو، مگر وہاں وہ پہنچی تو ایک بالکل نئی چیز دیکھی، ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ان کی عقلیں حیران رہ گئیں کہ یہ کیا؟ ارے یہ تو خندق ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی ہے، تو کیا ہمارا لشکر اس میں نہ جا سکے گا؟ اس کے لیے اتنا جتن کیا گیا اور اتنے پاپڑ بیلے گئے ہیں، کیا وہ کام نہ ہو سکے گا؟ کیا یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بچ جائے گا؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔